سے رخصت ہو کر اور جب حشر اور نشر کا جب معاملہ پیش ہو کر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ جب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ جنت جس میں طرح طرح کے کھانے کی چیزیں میوہ کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کواعب اترابا، اور ان لوگوں کے لیے جنت کی حوریں بھی ہیں، وکأسا دہاقا، اور ایسے شراب پاکیزہ شراب کہ جو لبالب بھرے ہوئے ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ پھر اس جنت کے شان ایک یہ بھی ہے کہ جنت میں کسی قسم کے جو ہے لغو والی بات، بے حیائی والی بات نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اپنے رب کی طرف سے اس بندے کے لیے جزا ہے جو اس نے دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کی، اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھا کام کیا، یہ اس چیز کی جزا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور آیت کریمہ میں اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محتشم وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی دار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیے بحیثیت مسلمان کے ہم سارے ایک ہی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک جو محبوبین ترین جو لوگ ہیں، کامل ترین جو لوگ ہیں، اللہ کے مقبول ترین جو لوگ ہیں، وہ صاحب تقوی دار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو صاحب تقوی دار ہیں وہ لوگ محتشم اور مکرم ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کے جو ہے عنایتوں اور رحمتوں کے حقدار بننے کے لیے جب بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ پاک تقوی کی برکتیں بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، لیکن جو صاحب تقوی دار ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہوگا، جو صاحب تقوی دار ہوگا وہی اللہ کا مقرب ہوگا، جو صاحب تقوی دار ہوگا وہی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے حسب نسب اور کالا گورا ہونا صرف کافی نہیں ہے، اللہ کے محبوب اور کامل ترین مقبول ترین بندہ بننے کے لیے خود کو تقوی دار بندہ بنانا لازم اور ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، جن لوگوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے انتہائی کامیاب ترین زندگی گزاری ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالات اور ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایسی تقوی والی زندگی انہوں نے گزاری اصحاب رسول نے کہ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھتے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں وقت اور زندگی انہوں نے گزاری ہے، پھر اللہ نے ان کو وہ مقام اور منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ہے ایک عظیم منصب اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، ایک عظیم خوشخبری اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کی عطا کی ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وعد اللہ الحسنى کلا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب رسول سے جو ہے اچائی اور بہتری کا وعدہ فرمایا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقوی والی زندگی بھی گزاری ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بندہ تقوی کو دل میں رکھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، یقین جانیے اس بندے کو نماز پڑھنے میں بھی لذت حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، اور اللہ کے حضور جھکنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ ورنہ ہم صرف سجدہ ہی کرتے رہیں، تقوی دل میں نہ ہو، پھر یہی ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا
کہ مسجد میں کی جانے والی عبادتوں کا اثر اگر تمہیں باہر نظر نہ آئے تو صاحب وہ پھر سجدہ نہیں ہے۔ جو عبادت، جو ریاضت آپ نے مسجد کے اندر کی ہے، جو سجدہ آپ نے مسجد کے اندر کیے ہیں، اگر ان سجدوں کے اثر باہر کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، معاشرتی معاملات میں اگر نظر نہ آئے تو کسی نے کیا خوب کہا صاحب پھر وہ سجدہ نہیں ہے۔ کہ جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد ہیں، میرے تمام تر زندگی کے لمحہ لمحہ کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ تو اعزان محترم، اس لیے آپ کے سجدوں کے جو اثرات ہیں وہ باہر بھی نظر آنا چاہیے، وہ معاملات کی صورت میں، گھر کے جو ہیں اچھے ماحول بنانے کی صورت میں، لوگوں کے ساتھ اچھے لین دین کے معاملات کی صورت میں آپ کو جو ہے سجدوں کے جو ہے اثرات نظر آنا چاہیے۔ یہ ہوگا تب جب آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا، جب آپ کے دل میں خشیت خداوندی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پچھلے جمعہ کو میں نے جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقویٰ کے متعلق میں نے کچھ بیان کیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ جو ہیں ایک غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا، تجسس ہوا کہ خلیفۃ المؤمنین جو ہیں یہ غار کی طرف کیوں جاتا ہے۔ تو فرماتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طاق میں تھے کہ ہم ابو بکر کو دیکھیں یہ کس وجہ سے جو ہے یہ غار کی طرف جو تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر کی جو ہے اس معاملہ کو دیکھنے کے لیے جو ہم تجسس میں تھے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی جو ہے آپ اس غار کے اندر تشریف لے جاتے، آخر وجہ کیا ہے، آخر اس غار کے اندر ہے کون یا کیا چیز ہے، کس وجہ سے آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ہم اس معاملہ کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ایک دیوار کے اوٹ پر میں جا کھڑے ہو گیا تو میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اس غار کے اندر تشریف لے گئے یا اس گھر کے اندر تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد نکلے اور یہی معاملہ جو ہے اکثر و بیشتر ہم دیکھتے رہتے تھے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس گھر کے اندر یا اس غار میں جو تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک بڑی عمر کی ایک خاتون تھی جن کے آگے پیچھے جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، تو لہذا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے جا کر آٹا گوندتے اور روٹی بناتے۔ اس خاتون کی عمر اتنی ہو چکی تھی، سارے دانت جو ہیں ان کے گر چکے تھے، نہ روٹی اپنے منہ اپنے جو نہ دانتوں سے چبا سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا کر اس کو چبا کر اس خاتون کے اس مائیں کے منہ میں ڈال دیتے اور وہ چبا کر جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال ہوا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم بنے تو آپ اس خاتون کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ آنکھوں سے نابینا بھی تھی، تو لہذا آپ نے بھی آٹا گوندا، روٹی بنائی، آپ نے جو ہے روٹی بنا کر اس مائیں کے منہ میں جو ہے ایک نوالا آپ نے ڈالا۔ تو مائیں کیا کہتی ہیں کہ اس سے پہلے روزانہ آنے والا جو شخص تھا آج مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بندہ نہ ہو۔ تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مائیں پہلے آنے والا شخص کون تھا؟ تو مائیں کہنے لگی کہ کبھی بھی اس آنے والے شخص نے کبھی بھی اپنا نام نہیں بتایا، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، جس قدر خدمت کر سکا انہوں نے میری خدمت کی، آج تک انہوں نے مجھے نام نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاتون کہنے لگی کہ اس سے پہلے جو روٹی بنا کر مجھے کھلایا کرتا تھا لگتا ہے کہ آج وہ شخص نہیں آیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس سے پہلے روٹی بنا کر اس کے ٹکڑے بنا کر ٹکڑے کر کے آپ کو کھلایا کرتا تھا آج وہ شخص نہیں ہے؟
تو وہ خاتون کیا کہتی ہے، وہ مائیں کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جو شخص میری خدمت کیا کرتا تھا، وہ آٹا گوندتے روٹی بنا کر اس کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر جو ہیں اس نوالے کو بہت ہی نرم کر کے جو ہے میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن آج جب میں نے روٹی کی سختی محسوس کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ شخص نہیں ہے جو اس سے پہلے جو مجھے روٹی کھلایا کرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے مخلوق کی خدمت کا یہ جذبہ رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ جذبہ رہا ہے کہ خود ان کے گھر میں جا کر اس ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ماں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹا آپ آئیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے جو شخص آ کر میری خدمت کیا کرتا تھا اس نے کبھی بھی اپنا نام نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خدمت کا جذبہ بندے کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر دل میں تقویٰ پیدا ہو، جب ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہو۔ تو اعزان و محترم، جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، انتہائی جو ہے دھوپ تھی، گرمی کی شدت تھی، تو لہذا میں نے ایک شخص کو جو ہے جنگل کی طرف بغیر چپل کے بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو جب میں نے غور کیا، اللہ اکبر کبیرہ، وقت کا خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوپہر کا وقت ہو، گرمی کی شدت بھی ہو اور چپل کے بغیر ہو تو بندے کی گرمی کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خلیفۃ المؤمنین کہ میں نے دوپہر کی اس گرمی میں نے آپ کو جو ہے جنگل کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا، خیریت تو ہے؟ کیا وجہ تھی؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ دوم، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، لہذا میں اس کی تلاش میں نکلا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ کسی خادم کو بتا دیتے، آپ کسی خادم سے کہہ دیتے، کسی نوکر سے کہہ دیتے، وہ جا کر جو ہے اس بکری کے بچے کی تلاش میں جاتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنی، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل بروز قیامت اللہ پاک مجھ سے سوال فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تقویٰ کی برکتیں اور تقویٰ کی کیفیت والی زندگی کی کیفیت تھی، تبھی تو ایک جو ہے بیت المال میں سے ایک بکری کا بچہ گم ہونے پر بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اعزان محترم، آج تو مسلم حکمرانوں کے جو کارنامے ہیں وہ آپ کے سامنے، کروڑ روپیہ اربوں روپیہ جو ہڑپ کر جائیں، کرپشن کر جائیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اعزان محترم، اس کا حساب ہے، کل بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ جب ایک صاحب کسی بھی جو ہے عوام کا جو حاکم ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، تو گویا کہ ان تمام لوگوں کے جو ہے عمل کا ذمہ دار بھی وہ ہوتا ہے، معاشیت کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے، عوام کی رعایت کی خبر گیری کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کبھی بھی آپ رات کو سکون سے نہیں سوئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اپنی اہلیہ سے، اگر میں سکون سے سویا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو رعایا ہے، میری جو عوام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک افلاس سے تنگ ہو، کہیں وہ مشقت میں نہ ہو، میں آرام سے سو جاؤں، میری عوام جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو کل بروز قیامت اللہ پاک مجھ عمر سے پوچھے گا، سوال فرمائے گا۔ تو اعزان محترم، پھر یہی وجہ تھی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر جو ہیں اپنی عوام کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف تقویٰ کی برکتیں ہیں، ورنہ آپ جنتی ہیں۔
جنت کی بشارت آپ کو دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی۔ تو اعزائے محترم، لوگوں کا عمل جنت کے حصول کے لیے نہیں تھا، جنت کے حور غلمان کے حصول کے لیے نہیں تھا، نہ تو جنت کے محلات کے حصول کے لیے تھا، نہ تو ان کا عمل جو ہے جنت کے دور دیوار کے لیے تھا، ان کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ جو اس بات کا یقین ہے کہ کل بروز قیامت اللہ پاک مجھ سے میرے عمل کے متعلق پوچھے گا، اللہ پاک کل بروز قیامت مجھ سے میرے مذہب کے متعلق پوچھے گا، صرف یہی تقویٰ، پھر اس تقویٰ کی برکت الحمدللہ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ کیس و کسرہ جب فتح ہوئے، جب وہاں سے جب وہاں سے جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ جو خزانہ آئے، اس وقت جب لوگوں نے حساب کے 60 ارب مالیت کے خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور جب وہاں سے کیس و کسرہ سے جب مال جب مدینہ لے کر آ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک داغا ایک سوئی تک جو الحمدللہ بیچ میں سے کسی نے چھوڑی نہیں کی، جس کو جو کچھ ملا جس طرح سے بھی ملا حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیے، اور وہ سارے کے سارے کے جو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیے۔ اعزائے محترم، یہ تو 60 ارب مالیت کے جو ہیں اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں جو خزانہ لگا، وہ ایک داغا تک جو ہے وہاں سے گم نہیں ہوتا، چوری نہیں ہوتی۔ کیا تھی؟ تقویٰ کی برکتیں تھی۔ تقویٰ آپ کو جو ہے ہر طرح کے گناہوں سے بچاتا ہے، تقویٰ آپ کو ہر طرح کے عیب سے بچاتا ہے، تقویٰ آپ کو جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تقویٰ آپ کو جو ہے قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کے جو ہے عدولی سے بچاتا ہے۔ پھر جب بندے کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، پھر بندے کے دل میں جب تقویٰ ہو تو اعزائے محترم پھر وہ لوگوں میں جو ہے انصاف بھی کرتا ہے، وہ لوگوں میں انصاف بھی کرتا ہے، ہر معاملات میں جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھتا ہے، پھر اس کی زندگی بہت ہی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ پاک اس کو برکتوں والی زندگی عطا فرماتا ہے، پھر کل بروز قیامت اللہ پاک ان للمتقین مفازا، بے شک اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے بے شک تقویٰ داروں، جو صاحب تقویٰ دار ہیں یہی لوگ کامیابی اور کامرانی کی زندگی یہی لوگ گزارتے ہیں۔ تو آج جانا متفق دنیا میں برکتوں والی کی زندگی اور عالم برزخ میں اللہ کی رحمتوں والی زندگی، اور کل بروز معاشر جب وہ اٹھائے جائیں گے سرخرو والی زندگی، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ حدائق و عنابا، وہ جنت ہے، جنت کے حور غلمان ہیں، جنت کے دور دیوار ہیں، جنت کے محلات ہیں، اور وہ جنت جس کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت جس میں نہ تو لغو باتیں ہوگی نہ بے والی بات ہوگی، جزاء من ربک عطاء حساب، اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے یہ جنت کے محلات، یہ جنت کے حور و غلمان ہم ان کو اس لیے عطا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو تقویٰ کی زندگی گزاری ہے، انہوں نے دنیا میں رہ کر ہماری اطاعت والی جو زندگی گزاری ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے جزا ہے۔ تو اعزائے محترم، تو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طرز حکومت تھی اس سے جو ہے سبق حاصل کریں۔ آج اگر آپ کے عوام بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہروں میں ڈوب کر اگر وہ خودکشی کر رہا ہے، یقین کرے اس کا وبال بھی وقت کے حاکم کے سر پر ہوگا۔ بھوک کی وجہ سے اگر بیوی بچوں کو لے کر جو خودکشی کر رہا ہے تو اس کا وبال بھی وقت کے حاکم پر ہوگا۔ تو اعزائے محترم، اگر وقت کا حاکم تقویٰ دار ہو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اس کے لیے خاص الخاص ہوتی ہے۔ جب بندہ دنیا کے ناخداؤں کو خدا سمجھ بیٹھے، وقت کے فرعون کو خدا سمجھ بیٹھے، وقت کے فرعون کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، تو یقین کریں پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی بظاہر جو ہے آپ کو ایئر کنڈیشن کے اندر نظر آئے گی، بظاہر بڑی جو نا قیمتی ترین گاڑیوں میں، قیمتی ترین محلات میں نظر آئے گی، لیکن مرتے وقت جو ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد جو ان کا انجام قبر میں ہے اور آخرت میں جو ہونا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان چیزوں سے حاکم وقت کو ڈرنا چاہیے۔ جب تقویٰ والی زندگی ہوتی ہے صاحب، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آج ہم مذہب کی وجہ سے
کہ اتنی ساری عوام ہیں، ان تمام عوام کی خبر گیری کرنا اور ان لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو وقت کی حکمرانی آپ کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنی عوام کی خبر گیری کر سکے، اپنی عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ حکمرانی اسی کا حق ہے۔ اگر آپ غاصب بن کر عوام مرتی ہے تو مر جائیں، خودکشی کرتے تو کر جائیں، کہ میرا کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک پھر تمہارے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا اس انجام سے بندہ آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عرض کرے گا مالک میری تو نماز اس لیے رہ گئی تھی، میں وقت کا حاکم تھا، لوگوں کے معاملات کو دیکھتا رہا جس وجہ سے میری نماز رہ گئی۔ اللہ پاک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائے گا۔ اللہ پاک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائے گا اور فرمائے گا یہ بھی تو وقت کا حاکم تھا لیکن ان کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک شخص یہ عذر پیش کرے گا مالک میں تو بیمار تھا، اس وجہ سے میری نمازیں چھوٹ گئی، میں جو ہے نماز پڑھنے سے جو ہے قاصر رہا۔ اللہ پاک حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش فرمائے گا تجھ سے بھی زیادہ بیمار تو یہ تھا لیکن ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ تو صرف بہانہ بازیاں ہیں، یہ تو صرف بہانہ ہے صاحب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے ہاں صاحب بہانہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہانہ نہیں چلتا، اللہ کے یہاں صاحب کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا جو حکمران آج یہ کہیں کہ یار اگر ہم تقوی والی زندگی گزار لیں، لوگ ہمیں یا تو صوفی کہیں گے یا تو ہمیں مولوی کہیں گے یا تو ہمیں مفتی کہہ کر پکاریں گے۔ اس وقت تو یہ مولوی کا لفظ ہی گالی بنا دی گئی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو چھیڑنا ہو اپنے دوست کو، صرف آپ اس کو ایک دفعہ مولوی کہہ دے بس۔ اگر آپ نے کسی کو چھیڑنا ہو اس کو ایک دفعہ جو ہے صوفی کہہ دیں، پھر آپ دیکھیں وہ آپ سے جو نا دوستی ختم کر دے۔ پہلے یہ لفظ متبرک تھا، اچھے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ آج تو گدا گاڑی چلانے والے شخص کو بھی مولوی کہا جا رہا ہے۔ آج تو جو ہے جو قرآن اور حدیث کے علم سے نابلد ہیں اس کو بھی جو نا مولوی کہا جا رہا ہے۔ یہ صرف کیا ہے تانے کے طور پر مسلمان تمہیں یہ لفظ دے دیا گیا ہے، ورنہ لفظ مولانا یہ عام لفظ نہیں ہے۔ لفظ مولانا کا معنی ہے ہمارے آقا۔ ایک گدا گاڑی چلانے والے شخص کو بھی آپ آقا کہہ رہے ہیں، ایک جھاڑو لگانے والے شخص کو بھی جناب لفظ مولانا کہہ کر اس کو چھیڑ رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے کبھی الفاظ کے معنی پر غور کیا؟ اس کا معنی ہوتا ہے میرے آقا، یعنی آپ جھاڑو لگانے والے شخص کو بھی جو اپنے لیے آقا تسلیم کر رہے ہیں، گدا گاڑی چلانے والے شخص کے لیے بھی جو نا آقا کا لفظ استعمال کر کے ان کو بھی جو اپنے آقا تسلیم کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہمیں الفاظوں پر غور کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو مسلم حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذہب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی ساری عوام کی خبر گیری ہم کیسے کریں، ہماری نماز رہ جاتی ہے، ہم تقوی والی زندگی کیسے گزارے؟ آئیں سنیں حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائیں کہ بالغ ہونے کے بعد جس نے عصر کی سنت کبھی قضا نہیں کی ہو، جس کی تکبیر تحریمہ کبھی جو نا فوت نہ ہوئی ہو، اور جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی کسی عورت پر جو نا وہ بری نظر نہ ڈالی ہو، اور کبھی اس نے بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس کے جو ہے کبھی تہجد کی نماز اس نے قضا نہ کی ہو، تو ایسا شخص میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھائیں۔ اور یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سیدنا خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائے کہ جس کسی نے اگر یہ وصیت بتائی ہو، یہ لکھوائی ہو، تو ان کو بھی تو اس بات کا یقین تو تھا کہ کوئی تو ایسا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جس کی کبھی جو ہے عصر کی جو ہے سنت قضا نہیں ہوئی، جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی کسی پر جو ہے بری نگاہ نہیں ڈالی، اور کسی پتہ تو تھا، تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کی کبھی جو ہے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی اور جس کی کبھی بھی تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی، ایسے لوگ بھی تھے، تبھی تو آپ نے یہ وصیت فرمائی۔ تو عزیزان پھر وہ دن بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں نماز جنازے کے لیے آپ کی میت کو رکھی گئی
اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان عظام، مشائخ عظام تشریف لائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا تو وصیت اس کے سامنے پیش کی جاتی اور فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کی یہ وصیت ہے، یہ چیزیں ہیں، جو بھی اس وصیت کو پڑھے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو ایک مفتی صاحب آگے بڑھیں اور جب انہوں نے اس وصیت کو پڑھا وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ صاحب اب تو بڑی آزمائش ہو گئی ہے کہ ایسا بندہ، ایسا شخص کہ جس کی جو ہے عصر کی جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے وہ بھی اس نے کبھی جو نہ قضا نہ کی ہو، تکبیر تحریمہ کبھی اس نے نہ چھوڑی ہو، اور تہجد کی نماز کبھی اس نے قضا نہ کی ہو، کبھی جو نہ اس نے نہ چھوڑی ہو، اور کسی پر بھی اس نے کبھی بھی برا نگاہ نہ کی ہو۔ اللہ اکبر کبیر، ایسا شخص آئے تو کہاں سے آئے؟ عزیزان محترم، میت رکھی ہوئی ہے، دوپہر سے جو نہ شام ہو جاتی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جو نا آپ کے نماز جنازہ پڑھائیں۔ فرماتے ایک نقاب پوش نوجوان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کسی نے کہا کہ مرنے والے کی یہ وصیت ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، یہ تو وہ عظمتوں والے لوگ تھے، خدا کی قسم، جن کی کبھی ایک نماز جو ہے خلافت پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب وہ نقاب پوش شخص جب آگے بڑھیں تو ان سے کہا گیا کہ یہ شرائط ہیں، یہ وصیت ہے۔ تو وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگے الحمدللہ، یہ چاروں چیزیں میرے اندر موجود ہیں، یہ چاروں صفات میرے اندر موجود ہیں۔ آج تک میری جو ہے عصر کی جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ کبھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اور کبھی میں نے جو ہے نماز تہجد نہیں چھوڑی، اور کبھی جو ہے میرے تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی پر کبھی جو ہے میں نے بری نگاہ نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس شخص نے اپنے نقاب کھولا، رب کعبہ کی قسم، وقت کے علماء، وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام، مشائخ عظام حیران تھے۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم حاکم وقت بنے، ہم میں وزیر بن گئے، میں مشیر بن گیا، میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گیا، عوام میرے سے سمجھتی نہیں کہ جناب مہنگائی میں روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ تو بہانہ بازیاں ہیں۔ تو جن لوگوں نے حکمرانی کی، جن لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کی جو تقویٰ تھا، پھر تقویٰ کی برکتیں ایسی رہی کہ صاحب ان کی کبھی بھی جو ہے نماز تہجد بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، تکبیر تحریمہ کبھی ان کی جو ہے قضا نہیں ہوئی، اور جو ہے کبھی ان لوگوں نے لوگوں پر بری نگاہ نہیں ڈالی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے طرز حکمرانی، یہ کیا ہے؟ تقویٰ والی زندگی۔ جب بندے کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہو، پھر وہ بندہ ایسے ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں وہی بات اگر میں تقویٰ اختیار کروں، لوگ مجھے صوفی کہیں گے، مولانا کہیں گے، رب کعبہ کی قسم اگر کچھ بھی کہیں لیں، آپ کا مقام جو اللہ کے حضور ہونا چاہیے وہ دنیا میں ہی رہ کر آپ اپنے عمل سے ہی کر سکتے ہیں۔ میری دعاؤں سے، کسی اور کی دعاؤں سے آپ کا عمل درست نہیں ہوگا، آپ اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے جب تک خود اپنے معاملات درست نہ کر لیں، جب تک آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری خود سے نہیں کر لیں۔ تو یقین جانب صرف میری دعاؤں سے آپ کا جو ہے نہ عمل درست ہو سکتا ہے، نہ آپ جنتی بن سکتا ہے۔ تو آپ کو جنت کے حصول کے لیے خود کو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ عمل کب ہوگا؟ جب آپ تقویٰ والی زندگی گزاریں گے، جب آپ جو ہے خشیت خداوندی والی زندگی گزاریں گے، جب آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے، پھر تمام تر معاملات اسی میں آتا ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقویٰ دار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزیزان محترم، اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے، محتشم ہے، معظم ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو تقویٰ دار لوگ ہیں۔ جب آج یہ تقویٰ ایک تاجر کے دل سے نکل گیا تو یقین کریں لوٹ کسوٹ کا بازار کتنا گرم ہے۔ جب یہی تقویٰ جب حاکموں کے دل سے نکل جائیں،
عوام مر جائیں، لوٹ جائیں، پیٹ جائیں، خودکشیاں کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر یہی تقویٰ اگر مولوی حضرات کے دل سے نکل جائیں، پھر دنیا کے معاملات میں وہ ایسے گرفتار ہوتے ہیں، پھر جو معاملات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو صاحب تقویٰ والا ہوگا، اللہ ان کی عزت کو بھی باقی رکھتا ہے، اللہ ان کے حسب کو بھی باقی رکھتا ہے، اللہ ان کی نام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غادر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو وصال فرما عرصہ ہو گئے، تقریباً 1288 سال ہو گئے، نہ میری اور آپ کی ان کے کوئی رشتہ داری، لیکن آج بھی عقیدت سے ان کے جو ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک عرصہ ہو گئے، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عرصہ ہو گئے۔ اللہ کے جو محبوبین اور کاملین جو تقویٰ کی زندگی گزار کے گئے ہیں، کامیابی والی زندگی جو گزار کے گئے ہیں، تو آج بھی اللہ نے ان کی عزتوں کو باقی رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی برکتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھیں۔ جب تنہائی میں ہو، اللہ سے ڈرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ لوگوں کے سامنے جو نا بندہ برائی سے اس لیے بچتا ہے، یار اگر میں کچھ بولوں میری پکڑ ہوگی۔ تو اعزان و محترم، جس طرح ہم قانون سے بچنے کے لیے جو ہے ہر معاملات کو درست رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے کبھی غور کیا اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو اعزان و محترم، تقویٰ والی زندگی اختیار کریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین متین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے جو ہے دین و دنیا و آخرت دونوں بہتر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔